احسن الوی پرانی پنڈی، اب پتہ نہیں کہاں ہے پرانی پنڈی جی، یہ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے نفس انسانی بنتا ہے، اور انسان کا مزاج ان عناصر اربعہ کے اثر سے متاثر ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس میں کس عنصر کا اثر غالب ہے اور اسے کیوں کر زائل کیا جائے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے، علماء نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ عناصر کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ یہ چاروں عناصر وجود مادی کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور جو نفس پیدا ہوتا ہے وہ ان چاروں کے ملنے سے بنتا ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ ظاہر ہے جب وہ مادے سے بنا ہے تو اس کی زیادہ توجہ مادے کی طرف۔ لیکن ایک بہت طاقتور چیز اللہ نے اس میں روح داخل کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ اپنی روح کو زندہ رکھیں گے تو ان کی خصلتیں دبی رہیں گی، غالب وہ رہے گا۔ کیا بات ہے۔ اور اگر آپ روح کی غذا دوا کا اہتمام نہیں کریں گے، روح کمزور ہوتی جائے گی، یہ غالب آتے جائیں گے، تو غصہ آگ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح پانی کا طوفان یا ہوا کے طوفان بربادی کے آثار جو ہیں یہ الٹ جاتے ہیں۔ اور اگر روح غالب ہو تو آگ بھی آپ کی خادم بن جاتی ہے، روٹیاں پکاتی ہے، پانی آپ کی حیات کا سبب بن جاتا ہے، ہوا زندگی کا سبب بن جاتی ہے، مٹی آپ کی رہائش کا سبب بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر روح اور اس کے اوصاف غالب ہوں گی تو یہ چیزیں آپ کی خادم بن جائیں۔ صحیح۔ اگر روح کمزور ہوگی تو ان میں طوفان آئے گا، پھر آگ کا طوفان، اسی طرح خاک کا طوفان، ہوا کا طوفان، پانی کا طوفان، پھر وہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں ذاتی کو بہا کے وہ سونامی آئے گی، پھر آپ کی اور وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اب روح کو باقی رکھنا، طاقتور رکھنا، یہ ہے اطاعت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر۔ جتنا آپ دین پر رہیں گے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے، جتنے کام حضور کے حکم کے مطابق کریں گے، روح طاقتور ہوتی جائے گی، یہ چیزیں آپ کی خادم ہوتی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔